اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کے ضمن میں حقوق زوجین کے اوپر سلسلہ گفتگو اس مرحلے پہ پہنچا تھا کہ بیوی طلاق کے لیے حاکم شرعی کی طرف یعنی مجتہد کی طرف کب رجوع کر سکتی ہے، اور آیا وہ خاتون طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے جس کا شوہر ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک رکھتا ہے یا اس کی جنسی حاجت کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا اس قسم کی خاتون بھی اپنے مجتہد اور حاکم شرعی سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جواب یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے حقوق زوجیت پورے نہ کرتا ہو اور طلاق دینے سے بھی انکار کر رہا ہو، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، تو اس صورت میں خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اور شوہر اگر اپنی اسی حالت کے اوپر باقی ہے یعنی نہ ہی حق زوجیت ادا کرتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے، تو خاتون اپنا معاملہ حاکم شرعی کے پاس لے کے جائے گی، اور حاکم شرعی اس مرد کو دو کاموں میں سے کسی ایک کام کرنے کے اوپر تنبیہ کرے گا، یا تو حق زوجیت ادا کرنے کی تنبیہ کرے گا یا اسے کہے گا کہ تم طلاق دو۔ اگر شوہر اپنی اسی حالت کے اوپر باقی رہے کہ ان دو کاموں میں سے کوئی کام وہ انجام نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں حاکم شرعی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس خاتون کو طلاق دے سکتا ہے۔ ان موارد میں سے ایک مورد یہ بھی ہے کہ شوہر نہ بیوی کا نان و نفقہ ادا کرے اور نہ ہی طلاق دے، اور اگر نان و نفقہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہو اور طلاق بھی نہ دے تو تب بھی یہی حکم ہے کہ حاکم شرعی کی طرف رجوع کر کے، مجتہد کی طرف رجوع کر کے خاتون طلاق لے سکتی ہے۔ ایک مورد یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اذیت دیتا ہو، ظلم کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اذیت دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا معاملہ حاکم شرعی کی طرف رفع کرے، حاکم شرعی تک اپنا معاملہ پہنچائے اور طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تیسرا یہ مورد ہے کہ اس سے بالکل مرد یوں لا تعلق ہو جائے کہ نہ وہ خاتون شوہردار سمجھی جاتی ہو اور نہ ہی غیر شوہردار سمجھی جاتی ہو، درمیان میں اسے لٹکا کے رکھے، نہ اس کو بساتا ہو اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہو، تو ان موارد میں بھی خاتون حاکم شرعی کی طرف رجوع کر کے طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک سے بیوی کی جنسی ضرورت اور حاجت پورا نہ کرتا ہو اور اس کے سبب بیوی کے حرام میں پڑنے کا خوف ہو، تو بنا بر احتیاط لازم شوہر کے لیے ضروری ہے کہ یا اس کی جو جنسی حاجت ہے اس کو پورا کرے یا بیوی کے مانگنے پہ طلاق دینے سے انکار نہ کرے اور اسے طلاق دے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ صبر و انتظار کا دامن نہ چھوڑے، چونکہ ایسی خاتون کے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرتی ہے، روایات میں ہے کہ اس کا درجہ جناب آسیہ بنت مزاحم جیسا درجہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آیا شوہر کے بیوی کو سفر کرنے سے روکنے پہ بیوی کے لیے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ البتہ سفر سے مراد سفر زیارت ہے، کہ آیا شوہر کے لیے بیوی کو سفر زیارت سے روکنے پہ بیوی کے لیے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور سفر زیارت پہ نہ جائے یا نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ سفر زیارت کے اوپر جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، خاص سفر زیارت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے اور اسے برا بھلا کہے، البتہ اسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سفر زیارت سے جو ہے وہ منع کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرنے سے اسے نہ روکے اور اسے اجازت دے دے۔ سوال یہ ہے کہ آیا شادی کے بعد شوہر بیوی کا جہیز، اس کی
اجازت سے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بیوی کو والدین کی طرف سے جو جہیز ملتا ہے وہ شوہر استعمال کرتے ہیں، تو بیوی کی اجازت کے ساتھ مرد جو ہے وہ ان جہیز کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے یا استعمال نہیں کر سکتا۔ جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جہیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا بیوی اپنے شوہر کو استمتاع سے منع کر سکتی ہے اور روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی؟ جواب یہ ہے کہ حیض، نفاس اور واجب معین روزے میں، جماع اور حالت احرام میں ہر قسم کے استمتاعات سے منع کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے اعتکاف میں بھی وہ ہر قسم کے استمتاعات اور مباشرت سے اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے، لیکن ان صورتوں کے علاوہ اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو کسی قسم کے استمتاع اور جنسی لذت سے منع کرے اور روکے، چونکہ شوہر کا یہ حق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔